الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں، کوئی تقریر ہو، کوئی خطبہ ہو، کوئی درس ہو، تو میں پورے پیشن کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اس میں میری جو یعنی باڈی سمیت جو ہے وہ میرا گلا بھی اس میں پوری طرح شامل ہوتا ہے۔ لیکن آج اللہ رب العالمین نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ گلا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، تو تھوڑا سا بھی اگر زور لگانے کی کوشش کروں تو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ موسم کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ ہر سال جو ہے نا یہ فیبروری مارچ کے دنوں میں گلا خراب ہوتا تھا، ابھی تھوڑا جلدی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے سب کو۔ آج تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، تو اس طرح جو ہے نا جو زور جس کے ساتھ میں بولتا ہوں تو شاید اس طرح آج وہ نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں یہاں سے وہ اصل سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے بارے میں۔ تو پچھلے درس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور آج پھر یہ اشارہ اس طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، سچی بات یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے لیسن ہیں، بہت سے سبق ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہودی تھے عرب کے اندر، تو کچھ جو فیلڈز ہیں نا وہاں پہ ان کا پورا قبضہ تھا، بزنس پہ قبضہ تھا، تعلیم اور علم پہ قبضہ تھا ان کا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل علم تو ہمارے پاس ہے، مکہ والوں کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں اور میرے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تو اگر وہ سچے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کیس بنا کے کوئی چیز وہ پیش کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی ان میں سے ان کی طرف سے ایک سوال تھا کہ اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا وطن تو مصر نہیں ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ تو فلسطینی ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ مصر کیسے پہنچے تھے، وہاں انہوں نے کئی سو سال حکومت کی تھی، تو وہ مصر کیسے پہنچے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کے جواب میں پوری صورت نازل فرمائی، اے ٹو زیڈ پوری سٹوری ان کو سنائی، اور پھر ساتھ یہ بھی یعنی بتا دیا کہ تمہارے پاس جو علم ہے نا وہ کیا علم ہے، تمہارے پاس جو باتیں ہیں وہ کیا باتیں ہیں، اصل علم تو ہمارے پاس ہے، اور اصل علم تو ہماری کتاب کے اندر ہے اور ہمارے نبی کے پاس ہے۔ اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے
اس وفد کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ان کے سامنے پیش کی نا پوری تاریخ کہ ان کے چکے چھڑا دیے، حیران پریشان کر دیا، بلکہ نہ صرف ان کے سوالوں کا جواب دیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں کلیئر فرمائی۔ یہ جو سائلین تھے، پوچھنے والے تھے، ان کی کتابوں میں بہت سی جھوٹی باتیں ہیں جو منسوب کر دی گئی ہیں ان نبیوں کی طرف، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو ان کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں، بلکہ جھوٹ کو بھی چھوڑیں، میں کہوں گا توہین امیز مواد ہے ان کے اندر نبیوں کے بارے میں۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارے پاس کیا علم ہے؟ اصل جو علم ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر نہ صرف ان کی پوری سٹوری بیان کی بلکہ نقشہ بھی پیش کیا، اور نقشہ یہ پیش کیا کہ جو آج کے دشمن ہیں مکہ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کے ساتھیوں کے اور آپ کے دین کے جو دشمن ہیں، آج کے دشمنوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا، اور آج کے اہل ایمان کو بھی ایسے ہی کامیابی ملے گی جیسے ان کو ملی تھی، اور آج بھی ان کے حربے ایسے ہی ناکام ہوں گے جیسے ان کے ہوئے تھے، اور آج بھی وہ ساری شان و شوکت ہم اپنے نبی اور اس کے ماننے والوں کو عطا کریں گے جیسے ان کو عطا کی تھی۔ تو گویا کہ صرف سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے پسینے چھڑا دیے تھے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے سبق ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنے والے، تحقیق کرنے والے، غور کرنے والے، ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ پوری زندگی بھی اس میں لگائیں تو ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ویسے بائی دا وے میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ سورہ یوسف جو ہے نا، اس کی تشریح جو مولانا امدادی علیہ رحمت نے کی ہے تفہیم القرآن کے اندر، یہ وہ صورت ہے کہ سب سے پہلا جو تعارف ہوا تھا نا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا امدودی کے ساتھ، وہ اسی سورہ یوسف کے ذریعے سے ہوا تھا، سورہ یوسف کے تھرو ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سورت کی تشریح نے جو تفہیم القرآن کے اندر مولانا نے کی ہے تو اس نے مجھے پوزیس کر لیا تھا۔ تو سب سے پہلا تعارف جو ان کا ہوا تھا مولانا مودودی کے ساتھ، وہ اسی سورہ یوسف کی جو تشریح ہے اس کے ذریعے سے ہوا تھا۔ بہرحال اس میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی باتیں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بہت سا سودا ہے سمجھنے کے لیے اس میں۔ اب آگے وہ بات شروع ہوتی ہے، ہوا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہوا یہ تھا، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة۔ یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الى ابینا منا، وہ زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ پیارے ہیں ہمارے والد صاحب کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم جوان لوگوں کا گروپ ہیں، حالانکہ ہم جوان ہیں۔ تو یوسف یعقوب علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں، دو بیویاں تھیں، اور وہ دونوں بہنیں تھیں، ایک وقت میں نہیں نکاح ہوا تھا، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن سے شادی کی تھی۔ تو پہلی بہن سے 10 بچے تھے، بیٹے تھے، اور دوسری جو شادی ہوئی تھی اس سے پھر یوسف اور بنیامین 2 بھائی تھے۔ تو وہ جو جوان تھے نا، انہوں نے کہا کہ جوان ہم ہیں، سارے گھر کا نظام، سسٹم، قبیلہ سارا، اس کی کامیابی کی ساری بنیاد ہمارے اوپر ہے، کام کاج، دیکھ بھال، باغ دور ساری ہم کرتے ہیں، لیکن محبت ہم سے زیادہ پاتے ہیں یوسف اور یوسف کا بھائی۔ ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ قبائلی سسٹم تھا، اور قبائلی سسٹم کے اندر اولاد کی اور خاص طور پہ بیٹوں کی اور خاص طور پہ پھر جوان بیٹوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جس کے پاس جو ہے نا وہ افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے والے لوگ بہتر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو 10 بیٹے اور وہ بھی جوان، تو انہوں نے کہا کہ سارا جو دار و مدار ہے وہ تو ہمارے اوپر ہے۔ تو جس طرف جاتے ہیں 10 بیٹے جوان، تو ایسے سمجھ آ جاتی ہے جس طرف پوری ٹیم جاتی ہے، تو کام سارا ہم کرتے ہیں، دیکھ بھال ساری ہم کرتے ہیں، شان و شوکت ساری ہماری وجہ سے ہے، لیکن محبت ہم سے زیادہ ان 2 بچوں سے ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بے شک ہمارے ابا جی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی نبی کو کوئی امتی یہ کہہ دے کہ یہ گمراہ ہے نعوذ باللہ، تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نبی بھی ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور باپ بھی ہیں۔ تو میرے باپ کے بارے میں، دادا کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں کوئی ایسے لفظ استعمال کرے تو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کا مناسب ترجمہ تلاش کیا جائے اور مناسب الفاظ میں اس کو ایکسپریس کیا جائے۔ تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جی دنیاوی معاملات میں کسی بڑی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ جو محبت ان کو زیادہ دے رہے ہیں نا، تو وہ کسی بڑی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، کسی کھلی بھول کا شکار ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی آج کے زمانے میں بھی خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، مینٹالٹی ان کی ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہے، سوچیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی ایک جیسی سوچتے ہیں، اور ذہن، سوچ، فکر ایک جیسی ہوتی ہے تقریباً۔ آج کا نوجوان بھی اس طرح کی باتیں کبھی کبھی اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ جو پرانے لوگ کر رہے ہیں سب غلط ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتا ہے جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، وہی درست ہے، اور باقی لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ابا جی بڑی غلطی کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اہمیت تو ہماری زیادہ ہے اس سسٹم کے اندر، تو جس کی اہمیت ہوتی ہے نا، محبت بھی زیادہ اسی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، لہٰذا وہ ہمیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کو غلطی لگ رہی ہے۔ قرآن نے بھی بڑا پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ بیٹوں نے جو الزام لگایا ہے نا باپ پر اور نبی پر، وہ نا انصافی کا نہیں لگایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے ابا جی نا انصافی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں الفاظ کو۔ بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی نا انصافی کر رہے ہیں۔ نا انصافی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، ہمارا نہ رکھا جائے، معاملات کرنے میں، ڈیلنگ کے اندر ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، ہمارا نہ رکھا جائے، عزت احترام دینے میں۔ تو جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، بیہیویئر میں، ڈیلنگ میں، معاملات میں، کھانے پینے میں، سہولیات میں، فیسیلیٹیٹ کرنے میں، تو وہ ساری چیزیں وہ تو ابا جی کرتے ہیں۔ تو نا انصافی کا الزام نہیں لگایا انہوں نے محبت کا الزام لگایا ہے۔ اور جو محبت ہوتی ہے نا، محبت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔
یہ تو دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے. حتیٰ کہ نبیوں کے بھی کنٹرول میں یہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی سے زیادہ محبت کرنا کوئی گناہ ہے. یہ تو دل کا معاملہ ہے نا. تو کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے. دل کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے، کسی کو اس کی ریزن ہوتی ہیں، اپنی اس کی وجوہات ہوتی ہیں. نا انصافی نہیں، محبت کا الزام لگایا ہے کہ ابا جی ہم سے محبت کم کرتے ہیں اور یوسف اور اس کے بھائی سے محبت زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے اصل الزام. یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیں اس کو بھی، کہ جیلسی جو ہوتی ہے نا، اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جو حسد اور جیلسی پیدا ہو جاتی ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. پیسہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، دولت وجہ ہو سکتی ہے، شہرت وجہ ہو سکتی ہے، عہدہ اور منصب وجہ ہو سکتی ہے، قد کاٹ وجہ ہو سکتی ہے، حسن وجہ ہو سکتی ہے، صحت وجہ ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کو کسی کی توجہ زیادہ ملتی ہے تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کے پاس مثلا پیسے زیادہ ہیں، میں نے نہیں اس کو دیے، اس کی اپنی محنت ہے، مجھ سے نہیں لیے اس نے، اس کے اپنے پیسے ہیں، اس کی اپنی محنت ہے، وہ خوش ہے، وہ اسودہ ہے، وہ پراسپیرٹی میں ہے، وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اس کے دن اچھے گزر رہے ہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کا اپنے گھر میں اپنے پیسوں پر اپنے چیزوں پر خوش رہنا وہ بھی مجھے برداشت نہیں ہوتا بعض کا. تو جیلسی کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات، اور یہ کسی کے بھی دل میں داخل ہو سکتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھائی کو بھائی سے ہو سکتی ہے، بیوی کو خامد سے، خامد کو بیوی سے ہو سکتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے ہو سکتی ہے. یعنی یہ تو ایسے رشتے ہیں نا جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک روح ہوتی ہے، جسم الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کسی کے بھی دل میں ہو سکتی ہے، قریبی سے قریبی رشتے دار کے دل میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بیماری ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں حسد سے بچا. تو حسد سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، اور خاص طور پہ جو اللہ رب العالمین آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ دعا اور دم کے طور پہ اور پروٹیکشن کے طور پہ نازل فرمائی ہیں. تو ان میں جو بڑی بڑی شیطانی بیماریوں کا ذکر کیا ہے نا، شیطانی بیماریوں کا، تو ان میں ایک حسد بھی شامل ہے. اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ اور جو ہے نا وہ فیول کو کھاتی ہے نا، ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو انسان اندر ہی اندر نہ اس کی عبادت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ریاضت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی اس سے دعا سکھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا سکھائی ہے، اور ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حسد سے بچائے، اور حسد کرنے سے بھی بچائے، اور کسی کے حسد کا شکار ہونے سے بھی بچائے. تو بھائی حسد کا شکار ہوئے تھے، مین بات تو یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جی اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے. اور بعض کا جب بندے حل سوچتے ہیں نا، تو بعض لوگ پازیٹیو حل سوچتے ہیں، بعض لوگ نیگیٹو حل سوچتے ہیں. تو عام طور پہ جو فوراً حل لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا، نیگیٹو حل آتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو راستے سے ہٹا دو. جو چیز وجہ بن رہی ہے اس کو راستے سے ہٹا دو تو بات ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر سوچا، آپس میں میٹنگ کی کہ اس کا حل کیا ہے. انہوں نے حل یہ پیش کیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں.
دوسری وجہ دوسرا حل کیا، اوِطرحوہ ارضن، یا کسی دور کے علاقے میں اس کو چھوڑ آتے ہیں، ایگزائل کر دیتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں دیش سے نکال دیتے ہیں، کسی دور کے علاقے میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا جی کی جو توجہ ہے وہ پھر خالص تمہارے لیے ہو جائے گی۔ اب یہ جو توجہ کھینچنے والا بچہ ہے وہ جب نہیں رہے گا تو ان کی مجبوری ہوگی، پھر وہ توجہ بھی ہمیں دیں گے۔ انسان کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہے، تو جب وہ نہیں رہے گا جو زیادہ محبت کھینچ رہا ہے تو پھر ظاہر انہوں نے پھر ہم سے ہی محبت کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے حل سوچا۔ دیکھیں، انسان کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ سمجھتا تو ہے میں نے حل کر لیا، لیکن ہر مسئلے کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن حسد ایسی بری چیز ہے، یہ جو جیلسی ہے، کہ یہ بڑے سے بڑا قدم اٹھانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بھائی ہے اور وہ بھی چھوٹا ہے، پیار کی جگہ پر ہے، لیکن حسد نے وہ رشتہ، وہ کنیکشن، وہ محبت وہ ختم کر دی ہے۔ حسد نے تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ تو حسد جو ہے نا وہ کنیکشن اور رشتے ختم کر دیتا ہے۔ حسد سوچ کو بند کر دیتا ہے، دماغ کو بند کر دیتا ہے، اور بندہ جو ہے نا بعض اوقات اپنے آپ کو یعنی وردی آف لو بنانے کی بجائے، یعنی وہ کوشش کرتے کہ ہم بھی اس قابل بنے کہ ابا جی کی محبت ہمیں ملے، تو محبت کے قابل بننے کی بجائے انہوں نے شارٹ کٹ تلاش کیا کہ یوسف کو رستے سے ہٹاتے ہیں۔ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید میرے اندر کوئی خامی ہو، تو چلو میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ ابا جی کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا، انہوں نے کہا نہیں، یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ قتل کر دیتے ہیں یا اس کو یہاں سے کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، جب یہ نہیں رہے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بندہ کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے، کیسے کیسے ایکسکیوز بناتا ہے بندہ۔ انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ، بن جانا اس کے بعد نیک، توبہ کر لینا اور پھر ہم نیک۔ یعنی یہ جو گناہ ہے نا یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو گناہ ہے یہ تو ہے ہماری مجبوری، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن چلو یہ گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کر لیں گے اور توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ یعنی توبہ کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ایک چیز توبہ ہے جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ ان کا ٹھیک نہیں ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کے گناہ کرے اور کہے کہ نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو یہ تو ہے ہماری مجبوری، تو یہ گناہ تو ہم کریں گے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو تقاضا ہے وقت کا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ گناہ کے تصور کو آسان کر دیتے ہیں۔ توبہ کا جو غلط کانسیپٹ ہے یہ گناہ کے تصور کو چھوٹا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے گناہ کرنا، اور یہی ہے شیطان کا وہ چال اور چکر جس کے اندر وہ بندے کو پھنساتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے اور اپنی غلطی کو دھو لیں گے، لیکن یہ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا جی، انہوں نے ان کے آپس میں جو میٹنگ ہوئی، قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، اب قرآن نے نہیں بیان کیا کہ وہ ایک کون تھا، سب سے بڑے والا تھا، اس سے چھوٹے والا تھا، درمیان والا تھا، اس سے چھوٹے والا تھا، کون سا والا تھا، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔
मुफस्सिरीन ने तुक्के लगाए हैं, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी के, ना कुरान में ना हदीस में। कुरान ने यह बयान किया कि उनमें से एक, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे गुनाहगार भी एक जैसे नहीं होते, सारे गुनाहगारों की सोच भी एक जैसी नहीं होती। तो उनमें से एक ने कहा, वो कौन सा वाला था उससे गर्ज नहीं है, अल्लाह ये बता रहे हैं कि सब एक जैसे नहीं होते। तो कुछ और भी सोचते हैं। तो उनमें से एक ने कहा, ला तख्तुलू यूसुफ, नहीं यार इतना बड़ा नहीं, ये यानी कत्ल करने की हद तक नहीं। ठीक है, हमारा एक मसला है कि अब्बा जी ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं कि इसका कोई हल निकालना चाहिए, यूसुफ को रास्ते से हटाना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन कत्ल नहीं, नहीं मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा। तो मेरा ख्याल तो ये है कि कत्ल नहीं करना। उन्होंने कहा फिर क्या करना है अगर कत्ल नहीं करना? उसने कहा दूसरी ऑप्शन ठीक है, वह अलकूह फी ग़याबतिल जुब, उसको डाल देते हैं किसी अंधे कुएं में। जुब उस कुएं को कहते हैं कि जिसके किनारे नहीं बने होते, ठीक है, दूर दराज जो गैर इस्तेमाल होता है कुआं जो है ना, वो इस्तेमाल में आमतौर पे नहीं होता, जिसमें गंदगी मिट्टी ज्यादा पानी कम, इस तरह का जो कुआं होता है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं डल खूह। तो ऐसा कोई कुआं जो दूर दराज हो, आबादी से बाहर हो, तो उधर फेंक देते हैं, कहीं दूसरे इलाके में जाके, किसी दूसरे मुल्क में जाके, बॉर्डर से पार जाके कर लेंगे। यल्तक़ितु बाज़ु सय्यारा, तो कोई आने जाने वाला उसको उठा लेगा। सय्यारा का माना होता है काफिला, सफर करने वाले लोग। तो यल्तक़ितु बाज़ु सय्यारा, कुछ काफिले वाले लोग, आने जाने वाले कोई उसको ले जाएंगे, किसी को नजर आएगा, कोई पता चल गया किसी को, तो उठा के ले जाएगा। यानी हम अपने हाथों से नहीं कत्ल करते, किसी ने निकाल लिया तो कोई साथ ले जाएगा, नहीं तो कुएं में खुद ही मर जाएगा, हमें इसे क्या, लेकिन कत्ल हम नहीं करेंगे। तो कुएं में फेंकना जो है ठीक, इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुमने करना ही है तो ये ठीक है, मैं कत्ल जो है ना वो तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जुर्म की हिम्मत नहीं होती, या वो जुर्म करना नहीं चाहते होते, आखिरी दर्जे का जुर्म, लेकिन उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टैंड लें और रोके और मना करें। ये भी रोजाना हम अपने दाएं बाएं ये तस्वीरें देखते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको रोकने के लिए वो स्टैंड भी नहीं लेते, वो खड़े भी नहीं होते, मना भी नहीं करते। तो ये जो भाई था ये भी ऐसा ही था। तो अल्लाह ने ये भी तस्वीर हमारे सामने पेश की है, लेकिन हर आयत हमारे हमारे लिए कुछ सबक दे रही है हमें। तो सर्कल से बाहर निकलना जो होता है ना, ये इसका बड़ा प्रेशर होता है, कोई आसान नहीं होता। फैमिली का जो सर्कल होता है, बरादरी का सर्कल होता है, रस्म रिवाज होते हैं, कल्चर होता है, जो है सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो उससे निकलना, उसको चैलेंज करना, उसके खिलाफ स्टैंड करना, ये आसान काम नहीं होता। कितने लोग होते हैं नहीं चाहते वो ऐसा करना, लेकिन वो सर्कल को नहीं तोड़ सकते, वो चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब अगला मसला ये था कि अब्बा जी से बात कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, अब यहां भी देखें कितना बड़ा सबक दिया कुरान ने हमें। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा बात करेगा तो उसकी बात एक की होगी, अब्बा जी उसको ना कर सकते हैं, दो को भी हो सकता है ना कर दें, तीन को भी ना कर दें, लेकिन अगर हम 10 के 10 जाएंगे तो अब्बा जी हम 10 को कैसे ना करेंगे? अगर हम 10 को ना करेंगे तो खानदान का सिस्टम कैसे चलेगा? आप अंदाजा करें जरा, कितनी गहरी बात है, कितनी बड़ी बात है। जाहिर बात है उनकी मजबूरी बन जाएगी। खानदान को हम चलाते हैं, कबीले को हम चलाते हैं, हम जवान हैं, सारे मामलात हमारे हाथ में हैं, तो ये आसान नहीं होगा अब्बा जी के लिए हम सबको उठा देना और हम सबको ना कर देना। एक आध जाएगा तो हो सकता है ना कर दे, सारे जाते हैं, फिर मुमकिन नहीं होगा उनके लिए।
میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ وہ بات یاد آئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا نا ہجرت والی رات، تو قریش نے کیا سوچا تھا؟ تو انہوں نے یہی پلان کیا تھا نا شیطان کی رہنمائی میں کہ اگر ایک بندہ ان پہ حملہ کرے گا تو قریش والے اسے لڑ لیں گے، اس قبیلے سے لڑ لیں گے، دو قبیلے کریں گے تو ان سے بھی وہ لڑیں گے، تین کریں گے تو ان سے بھی۔ اگر سارے مکہ کے قبیلے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ایک بندہ سب سے آ جائے اور ایک جتھا بنا لیں، تو پورے عرب سے اور پورے مکہ سے تو نہیں نہ لڑ سکتے قریش، بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ ایک دو قبیلے نہیں، کسی ایک قبیلے سے بھی 10 12 20 بندے آ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اس میں شیئر ہو جائے سب کا، اور پھر کس کس کے ساتھ لڑیں گے؟ بنو ہاشم والے۔ بالکل یہی جو ہے نا بھائی نے یہاں سوچا تھا، یہ ایک پولیٹیکل سٹیپ ہوتا ہے، ایک سیاسی چال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کس کس کو نہ کریں گے، سارے آئے اور قالو آ کے ابا جی سے انہوں نے کہا یا بانا، ابا جی مالکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا خطرہ ہے آپ کو؟ لا تمنا علی یوسف، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پہ شک میں رہتے ہیں، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تمنا جو ہے نا یہ امن سے نکلا ہے یا ایمان سے نکلا ہے، بلیو کرنا کسی پر، اعتبار کرنا کسی پر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ اعتبار بلیو کیوں نہیں کرتے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال ہی ایسا ہے کہ بندے کو جواب دیتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ 10 کے 10 بیٹے آ جائیں اور کہیں ابا جی ہاں جی بتائیں مسئلہ کیا ہے، آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے، تو ابا جی کیسے کہہ سکتے نہیں نہیں مجھے تم پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا انہوں نے سوال کیا، ابا جی کیا بات ہے، آپ کو کیا ہم سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ اور پھر ساتھ کہا وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم سے بڑا اس کا خیر خواہ کون ہوگا، بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یقینی طور پر ہم ہی تو ہیں اس کے خیر خواہ، بھائیوں سے بڑا بھی ابا جی کوئی خیر خواہ ہوتا ہے؟ لَنَاصِحُونَ، یہ جو لام ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے ابا جی؟ ہم تو بھائی ہیں، تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور پھر ساتھ ہی تجویز دے دی فوراً، کہا کہ پلان یہ ہے ارسل ہو معنا، آپ اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ غدن، کل ہم کل جا رہے ہیں باہر، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یرتا و یلعب، دو لفظ استعمال کیے، وہ کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، ٹھیک ہے؟ یرتا کا من ہوتا ہے چرنا چگنا اور کھیلنا کودنا، باقی رہا اس کی حفاظت کا مسئلہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس میں کیا شک ہوتا ہے، یقینی طور پر ہم ہے نا ان کی حفاظت کرنے والے، ہم ساتھ ہوں گے 10 کے 10، تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے نا یرتا و یلعب، ہم جا رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ جائے، ہمارا بھائی ہے، کھائے پیے گا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کھائے پیے گا مطلب کو بازار جا رہے تھے، وہ تو جنگل جا رہے تھے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ سپر مارکیٹ جا رہے ہوں یا کسی پارک میں جا رہے ہوں یا کسی منڈی میں جا، ایسا نہیں ہے، وہ جنگل میں جا رہے، تو اس زمانے میں یہ فروٹ منڈیاں مارکیٹیں ایسے ہی لوگ جنگلوں میں جا کے، ہم خود اپنے بچپن میں بیر کھانے جایا کرتے تھے، پر ہمارا وہی فروٹ ہوتا تھا، وہی عیاشی ہوتی تھی، پہاڑی ہمارے قریب وہاں جاتے تھے، کوکنیاں کھاتے تھے، تو جنگلی جو فروٹ ہوتے ہیں تو انہی پہ گزارا ہوتا تھا، وہی جو ہے نا وہ عیاشی ہوتی تھی۔ تو کہا جائے گا، کھیلے کودے گا، جناب کھائے پیے گا، بیر شیر ہیں جی، موج مستی کرے گا۔ تو قرآن نے جو کانسیپٹ یہاں پیش کیا ہے نا کہ فیملی پکنک جو ہوتی ہے، تو یہ ہے یرتا و یلعب، فیملی ساری کے ساتھ جانا اور کھیلنا کودنا، ٹھیک ہے، کھانا پینا، تو یہ فیملی پکنک پروگرام ہے۔ آپ اس کو یوتھ کیمپ کہیں، آپ اس کو فیملی پکنک پروگرام کہیں، آپ اس کو ڈے آؤٹ کہیں، تو یہ کانسیپٹ تو پیش کر دی ہے نا قرآن نے کہ ہم اکٹھے جائیں گے تو وہاں پہ کھیلے کودیں گے اور کچھ کھائیں پیئیں گے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی رہا اس کی حفاظت کا مسئلہ، سیکورٹی کی پرابلم، پریشانی نہ کرے، ہم ساتھ ہیں 10 کے 10، فکر نہ کریں۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایسے باندھا کہ کوئی انہوں نے گنجائش چھوڑی نہیں تھی،
تو وہ فرمانے لگے قال انی لیحزننی، انہوں نے فرمایا کہ بے شک مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خطرہ ہے، میں پریشانی لگی رہتی ہے، یہ حزن سے ہے لفظ، غم، مجھے یہ پریشانی لگی رہتی ہے ان تذهبوا به کہ تم اس کو ساتھ لے کے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا نہ اس کو نقصان پہنچائے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے نا وہ عام طور پہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے آپ یوں سمجھیں جیسے کراچی کے حالات ہیں آج کل، یا بعض کا جو ہے نا فتنہ فساد کے حالات بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف ملکوں میں افراتفری مچ جاتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تو کب کون کہاں کیسے قتل ہو جائے، یہ شہروں کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی درندے جو ہے نا ان کے اندر بندہ رہ رہا ہے، وہ تو جنگلی درندوں کی بات کر رہے تھے، جنگلی بیڑیوں کی۔ تو ہم تو اس وقت 21 سینچری کے اندر یعنی انسانی بیڑیوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جنگلی علاقہ تھا، دیہاتی ایریا تھا، جنگل قریب تھا، تو وہاں پہ اکا دکا بندے جب بھیڑیوں کو، جنگلی جانوروں کو ملتے تھے تو ان کو چیر پھاڑ لیتے تھے۔ اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے تھے، جانوروں کو بھی مارتے تھے، انسانوں کو بھی کھاتے تھے۔ تو فوراً اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہ پیش آ جائے کہ تم تو جوان ہو، بندہ باز کا کھیل کود میں لگ جاتا ہے، انتم عنہ غافلون، کہ تم کسی اور دھیان میں لگے ہو، تم سے غفلت ہو جائے اور کوئی درندہ اس پہ حملہ کر دے کہ تم اس سے غافل ہو۔ تو وہ پورا پلان کر کے آئے تھے۔ تو فوراً انہوں نے کہا، قالو، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے اور ہم سارے جوان وہاں ہوں، جتھا پورا، ابا جی کیسی بات کرتے ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہماری جوانی پہ مطلب ہے وہ ہیں جی، جس طرح ہم کہتے ہوتے ہیں ہم تو، پھر تو مطلب ہے ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا، پھر تو آپ نے ہماری جوانی کو، یہ تو توہین کر دی ہماری جوانی کی آپ نے، کیسی بات کرتے ہیں آپ، یعنی بھیڑیا ان کو کھا جائے اور ہم پورا جتھا وہاں ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہمیں جوان ہونے کے نہ ہونا برابر ہو گیا ہمارا، ہیں جی، یہ کیسی عجیب بات کی آپ نے، پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ بھائی۔ اس طرح انہوں نے جذباتی انداز میں جناب ابا جی کے سامنے اس سوال کا جواب رکھا، ابا جی ہم 10 ہیں، ہم تو پہلے بھی جاتے رہتے ہیں، تو جنگلی جانور تو بھیڑیے تو ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے جوان جناب ہٹے کٹے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی یوسف کی طرف دیکھے گا تو پھر ہمارے ہونے کا کیا فائدہ، آپ فکر نہ کریں۔ بہرحال تو انہوں نے ابا جی کو منا لیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ جو لفظ ہے نا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یہاں بھی ہمیں قرآن نے ایک میسج دیا ہے کہ یہ جو کھیل کود ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا تھا کھیلیں کودیں گے، کھائیں پیئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا دھیان نہ ہو اور وہاں کوئی، تو یہ جو کھیل کود ہوتی ہیں نا یہ انسان کو غافل کرتی ہیں، غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ جنگل میں تم کبڈی کرو گے، کشتی کرو گے، کھیلو کودے کے دوڑے کے مقابلے کرو گے، اپنے گیم میں لگے ہوگے اور تم سے غفلت ہو جائے تو بچے کو نقصان پہنچ جائے، تو کھیل کود جو ہوتی ہیں وہ غافل کر دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا، فلما ذهبوا به، جب وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے اس کو اپنے ساتھ، وہ اجمعوا، اور وہ سب کا یونانیمس فیصلہ تھا، اجماعی فیصلہ، اجمعوا وہ اکٹھے تھے اس فیصلے پر، جمع ہو چکے تھے اس فیصلے پر، یونانیمس فیصلہ تھا ان کا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، کہ اس کو پھینکنا ہے ہم نے اندھے کنویں میں، تو یہ ان کا بالاتفاق فیصلہ ہو چکا تھا، لے گئے ساتھ، طے یہی کیا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر ابا جی جو ہے نا وہ جب جا رہے تھے تو وہ باہر ان کو نکلے الوداع کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ تھا ابا جی دیکھ رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ماں باپ جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، جب تک وہ نظر آتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، تو جب تک وہ نظر آ رہے تھے تو ابا جی کھڑے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کو بھی پتا تھا ابا جی دیکھ رہے ہیں، تو ایک یوسف کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی کو دوسرا بٹھاتا، کبھی وہ اتارتا، کبھی وہ جناب ایسے
مستیاں کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، جیسے بازو سے پکڑ کے چولہے دیتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو، ایسے بڑے پیار کے ساتھ ان کو وہ جناب کھیلتے کھلاتے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اوجل ہوئے آنکھوں سے، تو نظروں سے دور ہوئے، تو اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے، تو وہ اپنا رنگ دکھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اگلی بات شروع کی کہ انہوں نے جو پلان کیا تھا نا، کہ انہوں کا یہ بالاتفاق فیصلہ تھا کہ کنویں میں پھینکنا ہے، تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ ہو جس کو پہلے اس طرح کی کبھی صورتحال پیش نہ آئی ہو، فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، خوف کی اور دہشت کی، اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس خوف اور دہشت کے اندر اگر اس کو کوئی تسلی ملے، کوئی کمپنی مل جائے یا کوئی خبر اس کو مل جائے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم ادھر ہی ہیں، ہم تیرا ساتھ دیں گے، ہم تمہیں نکالتے ہیں، یہ وہ، تو تھوڑا سا تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کنویں میں گرایا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بچہ جو ہے نا خوف سے جناب بے ہوش ہو جاتا، دہشت اس پہ طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا، ہم نے یہ کیفیت ان پہ طاری نہیں ہونے دی۔ کیسے نہیں ہونے دی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے فرشتہ بھیج دیا، ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی۔ اور جیسے بچہ پریشان ہو نا، تو ویسے مجھے معاف کرنا، میں سمجھنے کے لیے یہ باتیں کچھ کہہ رہا ہوں، اور قرآن کے الفاظ جو ہے نا وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بچہ رو رہا ہو یا پریشان ہو، تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گیم لگا کے دیتے ہیں، یہ دیکھو گھوڑا دوڑ رہا ہے، یہ دیکھو یہ کھیل، یہ دیکھو یہ کارٹون، یہ دیکھو یہ، تو بچے کو اسکرین کی چیزیں جو چینج ہوتی نظر آتی ہیں، تو وہ رونا چپ کر جاتا ہے، اس میں اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، دل لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، اور اس میں پھر ہم کیا بتا رہے ہیں یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ضرور ان کو سب کچھ بتائیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو یہ سب کچھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 آپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اگلی پوری پلاننگ بتائی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ہم یہاں آپ کو کنویں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو وہاں لے جائیں گے، آپ کو جناب محل ملے گا، وہاں پہ آپ کی پرورش ہوگی، وہاں پہ آپ کو جناب کھانے پینے کی یہ بڑی نعمتیں ملیں گی، پھر آپ وہاں پہ جوان ہو جائیں گے، پھر ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، پھر جناب آپ کے پاس حکومت ہوگی، بھائی آپ کے پاس قدموں میں آئیں گے، وہ آپ سے معافی مانگیں گے، پھر وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، آپ کو اپر ہینڈ حاصل ہوگا۔ وہ کسی اور کے لیے کر کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے آپ کو وہ کنویں میں گرا کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ 9-10 سال کے بچے کے ساتھ جب پوری پکچر شیئر کی، تو یوسف علیہ السلام کو تسلی ہوگی، گھبراہٹ نہیں پھر ہوئی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آپ سب کچھ ان کو بتائیں گے، ایک دن وہ آئے گا، پریشان نہیں ہونا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اگلی بات یہ بتائی کہ ان کو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہیں ہوں گے، کیا مطلب اس کو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں مفسرین، سارے صحیح ہیں۔ مثلا وہ نہیں جانتے، کیا مطلب اس کا، ان کو نہیں پتا کہ ان کے پلاننگ کے مقابلے میں اللہ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کی پلاننگ سے وہ بے خبر ہے، ان کو نہیں پتا اللہ کیا کرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے اس کام کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، تو ان کو پتا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گڑھا، یہاں اندھیرا، اور بچہ چھوٹا، لیکن بچانے والے ہم یہاں موجود ہیں، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ یہ مارنا اور بچانا جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آخری جو اس کا ترجمہ جو میں نے پہلے کیا وہ یہی ہے،
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو سب کچھ بتائیں گے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہیں یوسف یہاں بیٹھا ہے اور ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی تھا نا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کیا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مکہ سارا ان کے قدموں میں بیٹھا ہوگا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وقت بھی آئے گا. تو آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو اللہ رحم فرمائے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کو نکالیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اگلے ہفتے کا جو سبق ہے نا کہ پھر وہاں سے وہ کیسے نکلے اور پھر اگلا سفر کیسے ہوا اور پھر اگلی منزلیں اللہ رب العالمین نے کیسے طے کروائیں، وہ ساری باتیں بھی ایک ایک آیت، ایک ایک لائن، ایک ایک حرف اس کے اندر سبق ہی سبق ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے بات کو شروع کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.